یہی وجہ ہے کہ جب تیز ہوائیں چلتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں جاتے تھے؟ بازار میں یا پارک میں یا مسجد میں؟ مسجد میں جاتے۔ تیز ہوائیں چلتی، طوفان آتا یا چاند سورج گرہن ہوتا، فوراً مسجد کی طرف رخ، کیونکہ مسلمان کا مسجد سے تعلق ہے، اور روئے زمین پر ساری ٹکڑوں سے زیادہ اللہ کو یہ مساجد کا ٹکڑا اچھا لگتا ہے، اور یہ اللہ کو پسند ہے۔ اور وہی ہمارے ملک میں آج ہو رہا ہے، اسلام کے نام پر مساجد کو گرانے کی آرڈر پاس ہو رہے ہیں۔ جناب یہ ہو جائے مدینہ مسجد پارک میں بنی ہوئی ہے تو پارک ہے تو یہ سرکاری زمین ہے، تو بھائی تو پھر یہ تو پورے ملک کی مسجدیں سرکاری زمین پہ ہی ہیں۔ ہمارے ملک کا المیہ یہ ہے کہ اس وقت انسان کس پہ بھروسہ کرے۔ آج اگر ایک حکومت ہے، اس سے کسی نے پورے ڈاکومنٹس بنوائے ہیں زمین کے کہ بھائی میں یہاں ایک پلازا بنانا چاہ رہا ہوں یا مسجد بنانا چاہ رہا ہوں، اب اس کے بعد وہ لیز بھی کروا دے، سب کچھ کروا دے، اگلی حکومت آ کے کہ جی میں نے اس کے آرڈر کو کینسل کر دیا ہے، تو بتائیں نا پھر آدمی کس پر اعتماد کر کے بیٹھے۔ یہی ہوا ہے ادھر کہ جناب ایک پچھلی حکومتوں میں یہ سارے سرکاری معاملات یہ طے ہوئے مدینہ مسجد کے معاملے میں، لیکن اس کے بعد اب نئے چیف صاحب تشریف لائے ہیں، جن کی کل آپ نے دیکھا ہوگا ویڈیو وائرل ہوئی ہے، ہندوؤں کے ایک مجلس میں اور ہندوؤں کی ایک پارٹی میں گئے ہیں، اور وہاں ترغیب دے رہے ہیں کہ حکومت کو چاہیے کہ سرکاری زمین پر ہندوؤں کے مندر بنوائے جائیں، اور وہی شخص ادھر آرڈر کر رہا ہے کہ جی یہ مسجد جو ہے نا پارک کے اندر ہے تو لہذا ختم کر دیا جائے۔ اس وقت قوم کو پارک کی ضرورت ہے یا مسجد کی ضرورت ہے؟ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ اس مسجد نے پارک کو ختم کر دیا، مسجد اپنی جگہ اور پارک مسجد سے کئی گنا بڑا ابھی بھی موجود ہے۔ یعنی آپ چاہتے ہیں جہاں سجدہ ہو وہاں سجدے نہ ہوں، وہاں بینچ پر، پارک کی بینچ پر لڑکے لڑکیاں بیٹھ کر باتیں کر رہے ہوں۔ عجیب بات ہے کہ ہمارے یہاں ہم اگر کوئی دین کا کام، صدقہ جاریہ کا کام کر نہیں سکتے تو کم از کم دین کے ساتھ دشمنی تو نہ کریں نا، کہیں ایسا تو نہ ہو کہ ہماری آخرت جو ہے وہ تباہ ہو جائے۔ تو مسلمان کا تعلق جو ہے وہ مسجد کے ساتھ ہوتا ہے۔